کیا عمر کو لوگ قبول کر لیں گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ سے کہا، شاید نہ کریں، عمر مزاج کا بہت سخت ہے، اپنے احباب سے مشورہ لے لیتا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابن عوف ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو مجھے سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ تو اسے کیسا سمجھتا ہے؟ خدا کی قسم خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے بہتر نہیں جو تو جانتا ہے، جو کچھ بھی تو جانتا ہے کہہ دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، خلیفہ رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو عمر بن خطاب سے بہتر ہو، لیکن اس کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ بھی ہم میں سے کسی میں نہیں۔ رائے میری بھی یہی ہے ابن عوف۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم سب کو عمر کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ ایسے ہی ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور میں کسی کی کوتاہی یا غلطی پر اپنا رویہ نرم رکھتا ہوں تو عمر اس پر سختی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خلیفہ رسول، بے شک ایسا ہی ہے، اس بات کا خیال رکھنا ابو محمد۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے تیرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں یہ کسی اور تک نہ پہنچیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف چلے گئے تو امیر المؤمنین نے اپنے ایک اور رفیق اور مشیر عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کو بلایا۔ ابو عبداللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب کیسا آدمی ہے؟ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم ابن الخطاب کو تو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر نہیں ٹھونسنا چاہتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے، اور جو علم و دانش اس کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں بھی نہیں۔ ایک اور سوال کا جواب دے دے ابو عبداللہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان سے کہا، اگر میں اپنے بعد خلافت عمر کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم پر سختی کرے گا؟ ابن خطاب جو بھی کچھ کرے گا ہم اس کی اطاعت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو عبداللہ اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے جو تجھے کہا ہے اور جو تو نے مجھے کہا ہے یہ کسی اور کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی اور صحابہ کرام سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق رائے لی، ان میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک سے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے اس گفتگو کا ذکر نہ کرے، لیکن یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کی۔ یہ آئندہ خلافت کا معاملہ تھا اور صحابہ کرام کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے تھے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے۔ ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قائل کریں کہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ جب یہ وفد خلیفہ اول کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اپنے زور سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ امیر المومنین وفد کے قائد نے کہا، خدا کی قسم عمر خلیفہ نہیں ہو سکتا، اگر تو نے اس کو خلیفہ مقرر کر دیا تو اللہ کی باز پرس کا تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ عمر تیری خلافت میں سب پر روب اور غصہ جھاڑتا ہے، وہ خود خلیفہ بن گیا تو اس کا رویہ ظالموں جیسا ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکے۔ مجھے بٹھاؤ، انہوں نے غصیلی آواز میں کہا۔ انہیں سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ کیا تم سب مجھے اللہ کی باز پرس سے اور اس کے غضب سے ڈرانے آئے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غصے اور نقاہت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا کہ ارے رب، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے، اور میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں کو سنا دو۔ میں نے عمر بن خطاب کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ سب جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے فیصلے کے خلاف قائل کرنے آئے تھے خاموش ہو گئے اور شرمسار بھی ہوئے کہ انہوں نے امیر المومنین کو بیماری کی حالت میں پریشان کیا ہے۔ وہ سب اٹھ کر چلے گئے۔ اس سے اگلے روز ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان بن عفان کو بلایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ کے کاتب تھے۔ ابو عبداللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، لکھ جو میں بولتا ہوں۔ انہوں نے لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت ہے جو ابو بکر بن ابو قحافہ نے اس وقت لکھوائی ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر موت کے بعد کی زندگی میں داخل ہو رہا تھا۔ ایسے وقت پکا کافر بھی ایمان لے آتا ہے، اور جس نے کبھی سچ نہ بولا ہو وہ بھی سچ بولنے لگتا ہے۔
میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ اگر عمر نے تم پر زیادتی کی اور عدل و انصاف نہ کیا تو وہ ہر انسان کی طرح اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ عمر عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں تمہاری بھلائی اور بڑائی کے سوا اور کچھ نہیں سوچا۔ وصیت لکھواتے لکھواتے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہاں تک لکھوایا، میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو، اور وہ غشی میں چلے گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خود یہ فقرہ مکمل لکھ دیا۔ تمہارا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، تم سب پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ میں نے تمہاری بھلائی اور بہتری میں کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوش میں آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، پڑھ جو میں نے لکھوایا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم جو تو نے سوچ کر لکھا ہے وہ سوچ غلط نہیں تھی۔ تو نے یہ سوچ کر عبارت پوری کر دی کہ میں غشی کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا تو نامکمل وصیت خلافت کے لیے جھگڑے کا باعث بن جائے گی۔ بے شک امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے یہی سوچ کر عبارت مکمل کر دی ہے، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے عثمان بن عفان کے الفاظ نہ بدلے اور وصیت مکمل لکھوا دی۔ مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو۔ امیر المومنین نے کہا۔ ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، وہ دروازہ کھولا گیا، نماز کا وقت تھا، بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ اسما بنت عمیس انہیں دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر مسجد والے دروازے تک لے گئیں۔